مسلمان کے معنی تابع دار، کیونکہ ہماری ساری زندگی تابع داری میں گزر جاتی ہے۔ ایک لمحہ بھی بغیر تابع داری کے مسلمان کا نہیں گزرتا، اور جن کا گزر رہا ہے گزرنا نہیں چاہیے۔ اسی حیثیت سے مسلمان کے درجے ہوتے ہیں، جتنی تابع داری ہوگی اتنا ہی بڑا مسلمان، اور جتنی تابع داری میں کمی ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی اس کے اسلام میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اسلام نام ہے اپنی ساری زندگی کو اللہ کی چاہت پر قربان کر دینے کا۔ اسلام نام ہے اپنی ساری زندگی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر قربان کر دینے کا۔ یعنی اسلام نام ہے خود نہ چلنے کا، اسلام نام ہے خود نہ بولنے کا، اسلام نام ہے خود نہ سوچنے کا، بلکہ ہماری سوچ بھی کسی کے تابع دار ہے، ہماری زبان بھی کسی کی تابع داری میں لگی ہوئی ہے، ہمارے ہاتھ بھی کسی کی تابع داری میں لگے ہوئے ہیں۔ غرض یہ کہ انسان کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک عضو تابع داری میں لگا ہوا ہے۔ اسی کا نام ہے مسلمان، جو خود نہیں چلتا ہے چلوایا جاتا ہے، جو خود نہیں بولتا ہے بلکہ کسی کا تابع دار بن کر بولتا ہے، خود مختار بن کر نہیں بولتا ہے بلکہ کسی کی تابع داری میں آ کر بولتا ہے، کہتا ہے، چلتا ہے، کرتا ہے، سوچتا ہے۔ اسی کا نام ہے مسلمان۔ جتنی کمی آتی چلی جائے گی سوچ میں، فکر میں، بول میں، قول میں، اسی اعتبار سے اس کے اسلام میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ دوستو، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جب اسلام نافذ ہو جائے قوانین کے اندر بھی تو پھر جرائم کا سد باب ہو جاتا ہے۔ ظلم و ستم کی داستانیں اخباروں میں نہیں چھپتی ہے، کانوں میں سننے کو نہیں ملتی ہے۔ چوری کا دروازہ بند، زنا کا دروازہ بند، ڈکیتی کا دروازہ بند، قتل و غارت کا دروازہ بند۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے قانون نافذ ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ اسلام کے قوانین نے ان لوگوں کو جینے کا طریقہ بتا دیا تھا، ان کو جینے کا سلیقہ سکھا دیا تھا۔ اور یاد رکھیے، اسلام میں صرف قانون ہی قانون نہیں ہے، یہ دیگر مذاہب ہے جہاں صرف قوانین کی پاسداری کی جاتی ہے۔ اسلام میں قوانین سے پہلے مسلمان کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اس کے ذہن کو بنایا جاتا ہے۔ نماز چھوڑو گے تو کیا گناہ ملے گا، اللہ کی ناراضگی پر تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، حساب کتاب بھی دینا ہے، جزا اور سزا بھی ملنے والی ہے۔ جیسا کرو گے ویسا ہی تم کل قیامت کے دن بھرنے والے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا نام لیوا بہت جلدی مان لیتا ہے بات کو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا نام لیوا جب اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے تب بھی وہ جرموں کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، وہ بدنظری نہیں کرتا ہے، برخلاف دوسرے مذاہب کے کہ اگر سامنے جرائم کا ارتکاب نہیں ہو رہا ہے محض اس وجہ سے کہ قوانین سر پر ہیں، اگر چوری کری تو جیل میں ڈال دیا جاؤں گا، اگر کسی کو مارا تو مجھ پر یہ سزا نافذ ہو جائے گی۔ لیکن اسلام کے یہاں میں نے ابھی بتایا صرف قوانین ہی قوانین نہیں ہے بلکہ ذہن سازی بھی کی جاتی ہے، ذہن بنایا جاتا ہے۔ ذہن
کی آبیاری کی جاتی ہے تعلیمات قرآنی سے، تعلیمات نبوی سے۔ یہ تعلیمات قرآنی اور تعلیمات نبویہ جب اس کے سامنے رہتی ہے تو پھر وہ قوانین کی بھی پاسداری کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان بھی کر دیتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی، سیلاب آ گیا تھا، کیونکہ قانون نافذ کر دیا گیا تھا۔ اور قانون کیا نافذ کیا گیا تھا کہ شراب حرام ہے۔ وہ لوگ جو شراب کے دل دادا تھے، شراب ان کی گتھی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان لوگوں کی سب سے پہلے ذہن سازی کر دی تھی، ان کے ذہنوں کو بنا دیا تھا۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ فاروق اعظم پہ تو بکریاں بھی چرانی نہیں آتی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جو قتل و غارت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رہ کر ان لوگوں کو جینے کا سلیقہ آ گیا تھا۔ دوستوں اور بزرگوں، اسلام آج ہمارے پاس موجود ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسلام دنیا میں کتنا پھیلتا جا رہا ہے، اس کی خبریں شاید نہ سننے کو ملے، کیونکہ ہر طرف یہودیت و انگریزیت کا غلبہ ہے۔ وہ اسلام کو پنپتا ہوا کہاں دیکھیں گے؟ وہ کب چاہے گے کہ اسلام کی سربلندی ہو، اسلام کی عظمت کا بول بالا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا ہو۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے۔ ایک طرف ہی نظر نہ جائے کہ ہماری بچیاں جا رہی ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، ارے یہ تو کچھ ہی دنوں کی بات ہوئی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اس اسلامی پودے کو لگا کر گئے ہیں، اس پر پھل آتے ہی جاتے ہیں۔ اسلام وہ پودا ہے، جتنا ہی کاٹو گے اتنا ہی ہرا ہوگا۔ یہ کوئی عام پودا نہیں ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا پودا تھا جو درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اس کی ٹہنی، اس کی شاخیں ساری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور اس کے پھل ساری دنیا میں پھیل گئے ہیں۔ ہر موسم میں اس کے پھل آتے ہیں۔ انسان اسلام کے سائے میں آ کر اس درخت سے پھل کھا رہے ہیں۔ تو اسلام پھیلتا جا رہا ہے، لیکن جو کچھ کمی ہو رہی ہے وہ تھوڑی سی کمی ہے دوستو، ہمیں اس کو دور کرنا ہے۔ وہ ہماری غلطی کی وجہ سے کمی پیدا ہو گئی ہے کہ ہماری بچیاں نا سمجھی میں، کچھ تو پہلے ہی نا سمجھ ہوتی ہیں عورتیں، کم عقل ہوتی ہیں عورتیں، اور کچھ جب ہماری تربیت کم ہوئی ہے تو پھر ان کی نا سمجھی میں اور زیادتی ہو گئی ہے۔ وہ تو غیروں کے ساتھ جائے گی، اگر ہم ان پر نگاہیں نہیں رکھیں گے وہ تو غیروں کے ساتھ جائیں گی۔ ارتداد بڑھتا ہی جائے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تربیت میں جب جب کمی ہوگی ہماری بچیاں ہمارے سے چھینی جاتی رہے گی۔ تربیت میں جہاں اسلامی رنگ آ گیا تو پھر سب دنگ رہ جائیں گے۔ اسلامی رنگ لانے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، بچیوں کی اسلامی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ بچہ ہے جیسے چاہے بال کٹا دو، جیسے چاہے لباس پہنا دو، جیسے چاہے اس کو بولنے کا ٹاٹا ٹاٹا گڈ بائے مارننگ اس طرح کی چیزیں سکھا دو۔ بچے پر اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا، وہ اہمیت سمجھ بیٹھتا ہے انگریزی لباس کی کہ کچھ تو وجہ ہے کہ جب بھی شادی کا موقع ہوتا ہے تو میرے والدین میرے سر پر پگڑی نہیں پہناتے بلکہ
مجھے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ میرے اسلامی لباس میرے تن پر نہیں ہوتا، جب جب شادی کا موقع ہوتا ہے، جب جب عید تہوار کا موقع ہوتا ہے۔ کیا وجہ ہے جو ہمارے والدین ہمیں اسلامی لباس نہیں پہناتے بلکہ انگریزی لباس پہناتے ہیں؟ اس کے ذہن و دماغ میں آبیاری ہو جاتی ہے اور پختہ یہ بات بیٹھ جاتی ہے، کچھ وجہ ہے کہ اس لباس کی حیثیت اور اس کی قیمت ہمارے ماں باپ کے نزدیک ہے۔ پھر وہ بڑا ہو کر چاہے کتنا اس کو پیٹ لو، اس کو سمجھا لو، اس کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ کوری تختی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے انگریزیت کا بیج، یہودیت اور عیسائیت کا بیج خود بویا ہے۔ اب آپ دوسروں کو کچھ بھی کہتے رہے، ہمارے بچے کو اس نے بگاڑ دیا، اس نے بگاڑ دیا، اس میں دوسروں کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ سب سے پہلا ہمارا نقصان ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو یہودیت کے رنگ میں رنگ دیا تھا۔ ارے خوشی کے موقع پر تو اس کے سر پر پگڑی ہونی چاہیے تھی، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، ہر حال میں اس کے سر پر پگڑی اور یہ اسلامی تاج ٹوپی ہونی چاہیے تھی۔ جتنا سمجھایا گیا، بچے میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میں کیا بتاؤں، منبر رسول پر بیٹھ کر رونا آتا ہے، دل روتا ہے۔ ماں باپ کو کہا جاتا ہے انگریزی لباس نہ پہناؤ، مانتے نہیں ہیں۔ ماں باپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کے سروں کے بال، ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان کو بالکل ٹکلائے رکھنا ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بال جو چھوٹے ہو رہے ہیں، کہیں سے بڑے ہو رہے ہیں، ارے بڑے بال رکھنے کی اجازت ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے، بالکل جو بچہ رکھ رہا ہے بالکل برابر رکھ رہا ہے، ہم اس کو ٹوکتے بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ تم کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے کہتے ہیں بچہ ہے سنبھل جائے گا، آپ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزی کپڑے پہنا رہے ہو، اس کے کپڑے سلوا دو، تو جواب ملتا ہے بچہ ہے، اب بچپنے میں بھی نہیں پہنے گا تو کب پہنے گا؟ تو سن لو دوستو، سب سے پہلے ہم نے بیج بویا ہے عیسائیت اور یہودیت کا، بعد میں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرنی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانا ہے۔ یاد رکھیے، ڈاکٹر بنانا اجازت ہے، وکیل بناؤ اجازت ہے، مسلمانوں کو وکیل کی بھی ضرورت ہے، انگریز میں وکیل کی بھی ضرورت ہے، بیرسٹر کی بھی ضرورت ہے، مسلمانوں کو سپاہی کی، پولیس کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے، پولیس بنانا، وکیل بنانا، بیرسٹر بنانا فرض نہیں ہے، فرض ہے مسلمان بنانا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے اپنے بچے کو منتری، آپ نے اپنے بچے کو بیرسٹر، وکیل کیوں نہیں بنایا تھا، یہ پوچھا جائے گا مسلمان کیوں نہیں بنایا تھا، اس کو اسلامی